بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 62۔ محترم حضرات، پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہوتی تھی اگرچہ وہ حلال ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے کیونکہ کلیجی خون سے بنتی ہے، اس میں ہیک یعنی بدبو ہوتی ہے، اس لیے حلال ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے۔ محترم حضرات، جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور بکری دونوں کی کلیجی کھانا بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں کتاب السیر حدیث نمبر 1807 میں ہے، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹوں میں سے جو میں نے لٹیروں سے چھڑائے تھے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونا۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ کتاب صلاۃ العیدین جلد 3 صفحہ 401 پر ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجی کھانے کا ذکر ہے۔ اگرچہ امام بیہقی کی یہ روایت بہت ضعیف ہے لیکن اس روایت میں صرف کلیجی کھانے والی بات کو دوسری روایات اور قدیم زمانے سے لوگوں کے عمل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت صحیح بخاری کتاب الہبہ حدیث نمبر 2618 اور صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2056 پر موجود ہے۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن ان یشوى الی آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی کلیجی بھوننے کا حکم فرمایا، پھر ہم سب نے اس میں سے کھایا اور خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ اس روایت میں سواد البطن کا لفظ ہے۔ حدیث کے مشکل الفاظ کی شرح کرنے والے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد کلیجی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اہل لغت یعنی لنگوسٹک سکولرز نے بھی سواد البطن کو کلیجی کے معنی میں لیا ہے۔ دیکھیے تاج العروس جلد 8 صفحہ 235، لسان العرب جلد 3 صفحہ 227۔ اس کے علاوہ 2 روایتیں اور بھی ہیں۔ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ یعنی پیٹ کے اندر کی چیزیں مثلا دل، کلیجی وغیرہ بھونتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضو نہ کرتے۔ یہ روایت کچھ فرق کے ساتھ صحیح مسلم، السنن الکبریٰ للنسائی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ دوسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمارے یہاں بکری کے پیٹ کا حصہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر اس میں سے کچھ ہمارے لیے پکا دو تو کتنا اچھا ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے پکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ اس روایت کو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں نقل کیا ہے۔ علامہ عینی نخب الافکار جلد 2 صفحہ 26 پر لکھتے ہیں کہ پیٹ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے یعنی گردہ، کلیجی وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجی کھانا متعدد روایات سے ثابت ہے، چاہے بکری کی کلیجی ہو یا اونٹ کی۔ کلیجی کھانے کا انکار کرتے ہوئے جو یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الطبع تھے اور بدبو والی چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، تو یہ بات ایک حد تک تو درست ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو ثابت کرنا روایات نقل کرنے میں احتیاط کے خلاف ہے۔ اس کے برخلاف اس ویڈیو میں منہ کی صفائی کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اس وائس کلپ کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔